دکاندار کے پاس ایک سیل مین ہے، وہ سودا بیچتا ہے، آنے والے گاہک کو ڈیل کرتا ہے، بڑے اخلاق اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کو اس دکاندار نے چوکیداری پہ کھڑا کیا ہے، یہ نظر رکھ کے کھڑا ہوا ہے، چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے۔ ایک وہ سیل مین ہے جو اپنا سودا بیچنے کے لیے آنے والے کا خیال کرتا ہے، اس کو ڈیل کرتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ سیٹ کرتا ہے، بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو دکان کے باہر پھیرے پہ کھڑا ہوا ہے، ڈیوٹی پہ دونوں ہیں، ایک سیل مین ہے، ایک چوکیدار ہے۔ سیل مین کا کام کیا ہے؟ آنے والے گاہک کو ڈیل کرے، اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے تو کاروبار بڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں دکان پھر چلتی ہے۔ میں نے کہا چوکیدار کا کیا کام ہے؟ کہتا ہے چوکیدار کا کام ہے آنے والے پہ نظر رکھے، آنے والے کا خیال رکھے، آنے والے پہ دھیان رکھے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دکان کو نقصان پہنچا دے، دکان کا سامان نہ اٹھا کے لے جائے، دکان کا سامان نہ لے جائے۔ اب جناب ایک صاحب آتا ہے، وہ چوکیدار کو کہتا ہے آپ تو بھائی بہت سختی کرتے ہیں، آپ تو بہت سختی کرتے ہیں، آپ تو بڑے گور گور کے دیکھتے ہیں، آنے والے پہ نظر رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ کو تو خوش اخلاق ہونا چاہیے، آپ میں تو نرمی ہونی چاہیے، آپ میں تو محبت ہونی چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں چوکیدار کا کام کیا ہے؟ آنے والے چور کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے تو یہ چوکیدار کس کام کا؟ یہ چوکیدار کس کام کا؟ اگر یہ آنے والے اس چور اچکے کے ساتھ ہنس کر بات کرتا ہے، محبت کے ساتھ بات کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے، یہ چوکیدار بھلا کسی کام کا ہے؟ اور اگر سیل مین وہ ہر آنے والے گاہک کو غصے سے بات کرے، بھلا اس کی دکان چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ ہر ایک کا اپنا کام ہے، ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ وہ سیل مین ہے، اس کا کام ہے آنے والے گاہک کو ڈیل کرے۔ یہ چوکیدار ہے، چوکیدار کا کام ہے چاروں طرف نظر رکھے، وہ خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، دکان چلے گی۔ چوکیدار مضبوطی سے نظر رکھے گا، حفاظت رہے گی۔ یاد رکھنا، سیل مین اپنی خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، کاروبار چلے گا۔ چوکیدار نظر رکھے گا، دکان کی حفاظت رہے گی، دکان کی حفاظت رہے گی۔ میں کہتا ہوں یہ دعوت و تبلیغ والے تو سیل مین ہیں، یہ سودا دکھاتے ہیں کہ جناب او امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت یہ سیل مین ہے، یہ سیل مین ہی کرتا ہے، یہ فضائل سناتا ہے، اس اسلام کے فضائل سناتا ہے، اس کے فائد بتاتا ہے، لوگوں کو ڈیل کرتا ہے۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم چوکیداری دیتے ہیں کہ کوئی اسلام پہ حملہ کرے گا تو ہم کس لیے ہیں؟ ہم چوکیداری کے لیے پرعزم ہو چکے ہیں۔ اب کوئی مجھے آ کر کہے جناب آپ تو بڑے سخت مزاج ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سخت مزاجی ہے یا میری ڈیوٹی ہے؟ یہ سخت مزاجی ہے یا ڈیوٹی ہے؟ یہ تو ڈیوٹی ہے۔ اگر میں یہاں سخت مزاجی نہیں دکھاؤں گا تو جیسے وہاں دکان کو نقصان پہنچے گا، دکان لٹ جائے گی، ویسے یہاں اسلام کو نقصان پہنچے گا، اسلام لٹ جائے گا، میرے آنے والی نسل کو اسلام نہ مل سکے گا، اصل اور دجل مل جائیں گے، حق اور باطل مل جائیں گے، تلبیس ہو جائے گی، مشابہت ہو جائے گی۔ یہ دعوت و تبلیغ والا اسلام کی دعوت دے کر اسلام کو پھیلا رہا ہے، اور ہم لوگ صحابہ کی عزت، ناموس، تقدس، تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نظارے پیش کرنے کے لیے اپنے پیشروں کو دیکھ کر آئے ہیں۔ وہ لوگ جو قربان ہوتے رہے صحابہ کی ناموس پر، وہ ایسے ہی قربان نہیں ہوئے، شہداء کی قربانی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ شہداء کی قربانی رنگ لائے گی۔ پاکستان رائے حق پارٹی 2018 کے الیکشن میں انشاءاللہ شکست دے گی ان باطل قوتوں کو، اور انشاءاللہ اسلام کا بول والا ہوگا۔ ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، نظام خلافت راشدہ چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں دفاع اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہم صحابہ کی بات کیوں کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ پیغام پاکستان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی جوتیوں کا صدقہ
صدقہ ہے جو آج ہمیں یہ وطن پاکستان ملا ہے، اس لیے کہ آپ جائیں دیکھیں تو صحیح، پورے پاکستان میں صحابہ کرام کی قبریں بکھری ہوئی ہیں، کریا کریا میں، علاقے میں، بستی بستی میں، کہیں 2 صحابی سو رہے ہیں، کہیں 5 صحابی سو رہے ہیں، کہیں 40 صحابی سو رہے ہیں، کہیں 11 صحابی سو رہے ہیں، کہیں 1 صحابی سو رہا ہے، کہیں 3 صحابی سو رہے ہیں، کہیں 2 صحابی سو رہے ہیں۔ یہ صحابہ ہندوستان میں کیسے پہنچے؟ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی فکر میں، میرے اور آپ کے ایمان کی بقا میں پہنچے ہیں۔ پھر وہ بقا چلتی رہی اور آج ہمیں پاکستان ملا، تو یہ صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو ہمیں پاکستان ملا ہے، یہ ہمیں صحابہ کی جوتیوں کے صدقے ملا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب پاکستان جیسا عظیم ملک صحابہ کی عزت پہ ملا ہے، تجھ کو ملا ہے، تو یاد رکھو اسلام کی بقا بھی صحابہ کے تقدس کے ساتھ ہے، اسلام کی بقا بھی صحابہ کے ناموس کے ساتھ ہے، اسلام کی بقا بھی صحابہ کی عزت کے ساتھ ہے۔ اگر صحابہ نہ رہے تو اسلام نہ رہے گا، اگر صحابہ نہ رہے تو اسلام نہ رہے گا۔ چوکیدار کا کام ہے وہ نظر رکھے، سختی کے ساتھ پہرا دے، اور اگر کوئی سختی کے ساتھ پہرا نہ دے، لوگ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، آج آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جو اسلام کا سختی سے پہرا دے رہے ہیں۔ ہم کسی سے لڑتے تھوڑے ہی ہیں، ہم تو اسلام کا پہرا دے رہے ہیں۔ اسلام پہ جو حملہ کرے گا، ملک پہ جو حملہ کرے گا، ہم اس کا جواب دیں گے۔ جس طرح بارڈر پہ فوج کھڑی ہوئی ہے، اگر اس عزیز ملک کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ یہ فوج کیا کرتی ہے؟ اپنے ملک کا دفاع کرتی ہے، وہ خامخواہ کسی سے لڑتی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اسلام کے سپاہی، صحابہ کے سپاہی، اسلام کا پہرا دے رہے ہیں۔ ہم فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، ہم کسی سے خامخواہ نہیں لڑتے۔ ہاں اسلام پہ کوئی حملہ کرتا ہے ہم پھر نشاندہی کرتے ہیں، اپنی آنے والی نسل کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے، ان سے ذرا دور رہنا۔ اسلام کی حدیں یہ ہیں، اسلام کی حدیں یہ ہیں۔ ہم لوگ صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کی تقدس کے لیے نکلے ہیں۔ آئیے اس بات پہ ہم صحابہ کا نام بلند کریں، اور اس طور پر بلند کریں، اس طور پر بلند کریں، اس طور پر بلند کریں کہ ہمارے ایمان لبریز ہو جائے اور دشمن کا منہ کالا ہو جائے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام، ہاتھ کھڑے کر کے لے شوق سے نام